جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ ہماری فطرت اور خصلت بن گئی. رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، اس لیے کہ خیر کی بات دوسروں تک پھیلانا صدقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا. علامہ اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. بنیاد توحید، دوسری نماز، تیسری اور چوتھی حج اور 5واں روزہ. ان ستونوں کے اوپر، ان پلروں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی. اب سوچے کہ ہم کس پلر کو کتنا مضبوط بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا دین اور ایمان کتنا مضبوط ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ ہماری فطرت اور خصلت بن گئی. ہمارے سامنے اذانیں ہوتی ہیں اور ہم مسجد کی طرف دوڑتے نہیں. ہمارے کانوں پر اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے اور ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے نہیں. کبھی سردیوں کا بہانہ تو کبھی طبیعتوں کا بہانہ، کبھی کاروبار کا بہانہ، کبھی اپنی دنیاوی مشغولیت و مصروفیت کا بہانہ. طرح طرح کے بہانے کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بالکل بے خبر، ناراضگی کی بالکل پرواہ. ہمیں جاننا چاہیے ہم کس کے حکم کو توڑ رہے ہیں، کس کا حکم چھوڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی اور آ کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا مجھ سے زنا سرزد ہوا اور میں نے اس سے ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا. یعنی زنا اور قتل 2 گناہ اس نے کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے اور اس عورت سے کہنے لگے تو یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے، تیرے اس گناہ کی نحوست سے ہم سب پر عذاب آ جائے. جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی خاتون کو کیوں نکال دیا؟ کیا آپ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے زنا اور قتل سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا زنا اور قتل سے بڑا ہوا گناہ ہے. ہم جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ایک بھائی نے اپنی بہن کو دفن کیا، دفن کے دوران اس کا بٹوا، اس کا پاکٹ قبر میں رہ گیا. علماء سے مشورہ کیا، قیمتی سامان تھا بٹوے کے اندر، تو علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے کھود کے نکال سکتے ہو. جب یہ نکالنے لگا تو اس کی قبر کے اندر آگ کی لپیٹیں چل رہی تھی. یہ بڑا ڈرا سہما ہوا گھر میں آیا، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی میری بہن ایسا کیا کرتی تھی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے. میری بہن نہ بے پردہ تھی، نہ بے غیرت تھی، نہ بے حیا تھی، نہ زانیہ تھی، مگر نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا کرتی تھی. نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے کی یہ سزا ہے کہ قبر کے اندر آگ اس کو گھیرے ہوئے. عزیز دوستو، میری ماؤں بہنوں، نماز کا اہتمام کرو. نماز اللہ کا حکم ہے اور نماز ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا وہ فریضہ ہے جو اس مسلمان پر عائد ہوتا ہے. لہذا امید ہے نماز کا اہتمام کریں گے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، اس لیے کہ خیر کی بات دوسروں تک پھیلانا صدقہ ہے.